بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ یہ آیت نمبر 229 سے سٹارٹ کی ہے ہم نے اور آیت نمبر 231. ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ کون سی؟ 32 تک کر لیا جی تھا. یہ اصل میں موضوع طلاق کا ہی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے شروع کر دوں. 32 ہم نے پڑھ لی تھی. آئی تھنک سو 33 سے شروع کرنا. 33 سے سٹارٹ کرنی ہے. کٹ لیں. نہیں پھر اگر 33 سے سٹارٹ کرنی ہے 32 کر لی. طلاق 32 ہو گیا. 33 سے سٹارٹ. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. والوالدات دودھ کی رضاعت والی آیت ہے. ہماری گفتگو سورہ بقرہ کے ذیل میں جہاں پہنچی تھی وہاں پہ احکام طلاق جو ہیں ان کو بیان کیا گیا جو آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے. ان کا ایک خلاصہ بس میں یہاں ایک بیان کر دوں. اس کے بعد ہم جو رضاعت کی بحث ہے اس کو آج اسٹارٹ کریں گے. جو ہم نے گفتگو کی آپ کے سامنے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر دنیا والوں پر لوگوں پر یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں تو وہ ان احکام کے اندر جانبداری سے کام لیں گے کیونکہ یہ احکام دو خانوادے دو خاندانوں دو بہت بڑے جسے کہتے ہیں کہ گروہوں کے درمیان ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے ناچاکیاں پیدا ہو سکتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قوانین جو جدائی کے قوانین تھے ان کو خود سے بہت کھول کر بیان کر دیا. کچھ سورہ بقرہ میں جسے کہتے ہیں کہ بیان کیا, اس کا تھوڑا سا حصہ سورہ نساء کے اندر اور تھوڑا سا سورہ نور میں اس کو بیان کیا گیا ہے. بیشتر یہاں پر اور سورہ نساء میں اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. یہاں پر جو ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ طلاق کے بارے میں کہ طلاق جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے وہاں پہ تو طلاق کو ایک ہی نام سے طلقکم کے اور وہاں سے ذکر کیا گیا ہے, لیکن اس کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں. یہاں پہ اس کو 3 جگہوں پہ اس کو طلاق ہی کہا گیا ہے لیکن 3 دفعہ اس کے احکامات الگ الگ طریقے سے بیان ہوئے ہیں. ایک طلاق جسے کہا جاتا ہے کہ جس میں جب ایک انسان یہ ارادہ کر لے, مرد یا عورت میں سے یہ ارادہ کر لیا جائے کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے تو مرد جو ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا ہے اور وہ طلاق جو ہے وہ عورت کو اس طرح سے دے سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی پرمیشن کے یا بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ اجازت کے وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حق دیا ہے. یہاں پر اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ بڑے بھائی کو گھر میں جو ہے وہ ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے
اس طرح سے کہا جاتا ہے چھوٹے بھائیوں کے سامنے، دیکھو یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، باپ کی جگہ پر ہے۔ اب بڑے بھائی کو بھی ذرا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور اس کا بہت رتبہ ہے، لیکن بعد میں جو اس کی ذمہ داریاں اس کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں، اس کی جو ہے جسے کہتے ہیں وہ جزا ہوتی ہے، اس کو جو اتنا ریوارڈ دیا جاتا ہے کہ تم بہت بڑے ہو اور تمہارا احترام ضروری ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ جو ہے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پچھلی آیت میں کہا تھا کہ مرد کو عورت پہ ایک درجہ حاصل ہے۔ یہاں پر خواتین کی طرف سے عموماً یہ بات اور یہ سوال سننے کو آتا ہے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ جانبداری سے کام لیا ہے اور مردوں کو خواتین کے مقابلے میں زیادہ درجہ دے دیا۔ آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ درجہ بندی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے، یہ درجہ بندی مرد اور عورت کی درجہ بندی نہیں ہے، یہ رشتوں کی درجہ بندی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہر معاشرے کے اندر رشتوں میں جو درجہ بندی ہوتی ہے اس کو آپ خود محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے اس میں ایک درجہ بندی ہے، حتماً ماں باپ کو بچوں پر ایک خاص درجہ حاصل ہے۔ عورت ماں ہے، خاتون ہے، ٹھیک ہے، اگر ماں ہے تو بچہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو اس کو ایک درجہ بچے کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر حاصل ہے۔ وہاں پہ جو یہ درجہ بندی ہے وہ جنس کے لحاظ سے نہیں ہے کہ عورت اور مرد ہونے کے لحاظ سے، بلکہ یہ درجہ بندی جو ہے وہ رشتوں کے اعتبار سے ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو درجہ بندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد کو ایک درجہ حاصل ہے خاتون پر، تو یہ درجہ بندی رشتے کے لحاظ سے، نہ کہ عورت اور مرد ہونے کے لحاظ سے۔ عورت اور مرد ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ دوسرے کا بیان کرتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی میں ایک دوسرے سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور زن کو ایک ہی اس پہ پیدا کیا ہے، جہاں پہ مرد اور زن کا الگ الگ مقائسہ کیا ہے، کہا کہ دونوں میں سے وہ بہتر ہے کہ جو تقوی میں تم میں سے بہتر ہے۔ لہٰذا تو اس چیز کی طرف کنفیوژن ذہن نہ جائے کہ یہ درجہ بندی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص جنس کو بلند مقام دے دیا اور ایک جنس جو ہے جسے خاتون یا عورت کی جنس ہے اس کو جو ہے وہ نیچے لوور مقام دے دیا، بلکہ یہ درجہ بندی رشتوں کے لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب انسان ارادہ کرنے کے بعد طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد 3 مہینے کی مدت ہوتی ہے کہ جس میں انسان دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ خواتین جو پرانے معاشرے میں ہوتی تھی وہاں پہ جب طلاق دے دی جاتی تھی، تو میں پچھلی دفعہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جب طلاق دے دی جاتی تھی تو عرب معاشرے کے اندر یہ تھا کہ ان کو ایک پرانا بوسیدہ سا لباس پہنا کے ایک الگ سے گھر میں کمرے میں ڈال دیا جاتا تھا، نہ ان کو کھانے کو اچھا ملتا تھا، ان پہ ظلم ہوتا تھا۔ اسی طرح جو بیوہ ہو جاتی تھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ بعض معاشروں میں تو ابھی تک یہ رواج ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے یا قبر میں زندہ دفنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی بھی بعض اس ماڈرن دنیا کے اندر بھی ابھی بھی بعض شہروں کے اندر، بعض دنیا کے علاقوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے، جسے آپ سندھ میں ستی کے نام سے جانتے ہیں۔ ستی کر دیتے ہیں۔ ستی کیا ہوتا ہے کہ شوہر مر گیا، بیوی کو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دفنا دیتے ہیں، یا ہندوؤں میں اس کو جلا دیتے ہیں بعض جگہوں پہ۔ بہرحال تو یہ ایک روایت تھا، تو اسلام نے آ کے یہ سارے قوانین بیان کیے۔ پہلا جو اختلاف مسلمانوں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، وہ اختلاف یہ نظر آتا ہے کہ بعض مسلمان علماء یہ کہتے ہیں کہ طلاق ایک دفعہ میں 3 دفعہ، یعنی ایک دفعہ میں ہی 3 دفعہ اگر کوئی بول دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے، جبکہ یہ صریحاً قرآن کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے، یعنی اگر نکاح ہوا ہوتا ہے تو طلاق ہوتی ہے۔ جب انسان پہلی دفعہ طلاق کہتا ہے تو وہ نکاح تو ختم ہو گیا، اگر اس فارمولے کو مان لیا جائے۔ جب نکاح ختم ہو گیا تو دوسری اور تیسری طلاق کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ یہ جو 3 دفعہ طلاق کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اصل میں طلاق کے اسٹیپس بیان کیے گئے ہیں۔ وہ اسٹیپس کیا ہیں کہ پہلی دفعہ جب انسان طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد 3 مہینے کی مدت ہوتی ہے کہ یہ اگر آپس میں مراجعہ کر لیں، ایک دوسرے سے رجوع کر لیں اور اچھے طریقے سے ان کے درمیان یہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہ غلط کام کر دیا ہے، تو مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے خاتون کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اس رجوع کرنے پر مرد کی طرف لبیک کہے، یعنی مرد کی بات کو مانے اور دوبارہ سے وہ اس کے ساتھ آ جائے۔ اگر پہلی دفعہ طلاق دے دی تو یہ حق ہے پہلا جو اس نے استعمال کر لیا۔ دوسرا، کیونکہ اس کے پاس ذمہ داری زیادہ ہے تو اس کو حق دیے گئے ہیں، 2 حق دیے گئے ہیں رجوع کرنے کے۔ دوسری دفعہ ایک دفعہ کچھ مدت گزر جاتی ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، پھر کوئی باہمی ناچاکی ہوتی ہے اور ناچاکی کے بعد جو ہے مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے کہ 3 مہینے تک اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ اس 3 مہینوں کے اندر وہ دوبارہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک بات یہاں تیسری طلاق سے پہلے میں بتا دوں، یہ دونوں طلاقیں طلاق رجعی کہلاتی ہیں، رجعی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک اور بھی جو سلسلہ ہے وہ تفصیلی
آپ احکامات جو توضیح مسائل میں بیان کیے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض کریں 3 مہینے کی مدت گزر گئی, آپ نے پہلی دفعہ طلاق دی یا دوسری دفعہ طلاق دی اور 3 مہینے کی مدت گزر گئی, تو اب اس کا راہ حل کیا ہے؟ اب ان کو ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ غلط کام ہو گیا, ہمیں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی, تو اب کیا ہے؟ تو اب یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ ان 2 دفعہ چھوڑنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں. ایک تیسری طلاق ہے جو تیسرا حق ہے مرد کا, جسے وہ استعمال کر سکتا ہے, لیکن اسے طلاق مغلظ کہتے ہیں. طلاق مغلظ غلیظ سے نکلا ہے. غلیظ ہمارے اردو میں تو ایک غلیظ گندے کے معنی دیتا ہے, لیکن غلیظ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دل کو کراہت ہو, جس کے اندر یعنی اس کے بعد رجوع کا کوئی چانس موجود نہ ہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب تیسری دفعہ انسان طلاق دیتا ہے تو اب یہ طلاق بائن ہوتی ہے. طلاق بائن یعنی جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا. اگر بعد میں کوئی شرمندگی یا بعد میں کوئی احساس گناہ ہو کہ ہم نے کیوں چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں 2 دفعہ کا چانس دے چکا ہوں, تیسری دفعہ جو ہے تم نے اس چانس کو جو اویل کر کے اپنی جسے کہتے ہیں حق جو تھا اس کو کھو دیا. اب یہ خاتون اس مرد سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی. اگر شادی کرنا چاہیں اور بعد میں پشیمانی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سزا کیا ہے کہ وہ کہیں اور شادی کرے, شادی کے بعد خود سے یا تو وہ شوہر مر جائے یا ان کے درمیان کوئی ناچاقی ہو یا علیحدہ ہو جائیں, اور پھر یہ اس سے علیحدہ ہو تو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے. یہ ایک طلاق کا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتایا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو میری حدود کو توڑتا ہے میں اس کو بخشتا نہیں ہوں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے, اور تم اللہ کی حدود کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. فاولئک هم الظالمون, جو اس کو کراس کرے گا وہ ظالموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ سمیع العلیم کی صفت اختیار کی, کہیں پہ غفور الرحیم کی صفت اختیار کی, یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو جو تم معاملہ کر رہے ہو تو ایک مرد یا ایک خاتون ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے یا کچھ کر کے ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن یاد رکھو کہ یہاں اس دنیا میں تو تم بچ جاؤ گے, لیکن اس کے بعد سمیع علیم اللہ تعالیٰ وہ باتیں جانتا ہے کہ جو تم نے جھوٹ بولی ہیں یا تمہارے جو دل میں ہے, جو تم نے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کے ایک دوسرے کو چھوڑا ہے, یا جو بھی تم نے کام کیا ہے, اس کا جواب تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا پڑے گا, کیونکہ اس نے یہ تمام باتیں سنی بھی ہیں, وہ تمہارے تمام دل کے حالات کو جانتا بھی ہے. پھر اس کے بعد جو احکامات بیان کیے گئے ان میں سے ایک تھا ایک صلوات بھیجا محمد والے ایک جو چیز اس میں رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ عدت کی بات اس میں بیان کی گئی تھی کہ عدت کتنی ہے. تو اس میں عدت بیان کی گئی تھی کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن, بلکہ وہ ابھی آگے آئے آنے والی ہیں کہ وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت اس کی ہوگی, یا 3 طہر اور 3 جو اس کی قرؤ کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرؤ کا لفظ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے, یا 3 ناپاکیاں یا 3 پاکی کی حالتیں جو ہوتی ہیں. ہمارے شیعوں میں جو ہے کہ تیسری دفعہ جب وہ پاک ہو جائے گی تو عدت پوری ہو جائے گی, اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. لیکن اہل سنت کیا جو ہے وہ تیسری دفعہ جب وہ ناپاک ہوگی تو اس وقت وہ اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے اصل میں وہی جو ہے مدت, لیکن بس بیان میں اس کا تھوڑا سا فرق ہے. پھر اس کے بعد اب جو آیات آ رہی ہیں وہ آیات دودھ پلانے کے بارے میں آ رہی ہیں کہ جو کنفیوژنس لوگوں کے درمیان ہو جاتی ہیں کہ اگر طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد خاتون جو ہے وہ ایک اس کا چھوٹا بچہ ہے تو اس بچے کے بارے میں کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کا حق, اس بچے کا حق جو ہے وہ ماں باپ کے درمیان برابر کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طلاق تم دونوں کے درمیان ہوئی ہے, تمہارے درمیان جو ناطاقی تھی اس کی وجہ سے تم دونوں ایک دوسرے جدا ہوئے ہو, لیکن اس بچے کے اوپر تم دونوں کا برابر کا حق ہے. اس لیے اب یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں, آیات کا ترجمہ میں ابھی کر دیتا ہوں. تو اس کا خلاصہ یہ کہ اب یہ خاتون سے اگر یہ مرد درخواست کرے, پہلا حق حسانت کہتے ہیں اسے, پہلا حق دودھ پلانے کا بچے کو خاتون کو حاصل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم 2 سال تک بچے کو دودھ پلاؤ, اور مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ 2 سال تک اس خاتون کو جس کو وہ طلاق دے چکا ہے اور اس کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے اور یہ اس کی یعنی اب اس کی بیوی نہیں رہی, لیکن 2 سال تک یہ اس خاتون کو کیا کرے گا جو ہے اس کا نان و نفقہ بھی نان نفقہ سے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے گا اور بچے کا سارا کھانے پینے کا خیال, یہ ساری چیزیں مرد کو اٹھانی ہیں. یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کھانے پینے کا خرچہ نہ دے, صرف بچے کی دودھ پلائی اس کو دے دے. عورت کا کھانا پینا, عورت کے جو نان و نفقہ ہے وہ اس کے اوپر اسی طرح واجب ہے. اب ایک
خواتینوں کی طرف سے یہ اکثر پاکستان میں جب تھے تو یہ سوالات آتے تھے کہ خواتین آج کل کے جدید معاشرے میں اپنے شوہروں سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ ہمیں دودھ پلانے کی اجرت دی جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا ہے کہ طلاق کے بعد کا حکم ہے کہ وہ اجرت دینے کا, ورنہ تو طلاق سے پہلے جب وہ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو مرد تو پورا نان و نفقہ اٹھا ہی رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ نان و نفقہ وہ اجرت ہوتی ہے جو دودھ پلانے کی خاتون کو دی جاتی ہے. لیکن بعض یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے, بعض خواتین کہتی ہیں ہمیں دودھ پلائی جو ہے وہ دی جائے بچے کی, ہم نے 2 سال تک اس کو دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے جب تم علیحدہ ہو جائے تو طلاق کے بعد تمہارے اوپر اس خاتون کا نان و نفقہ ہے. اب وہ خاتون اگر فرض کریں آپس میں تم جو ہے اس بات کی طرف عہد کر لیتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم 2 سال سے کم مدت میں, یہ بچے کی صحت ایسی ہے کہ 2 سال سے پہلے اس کو دودھ چھڑا دیا جائے, تو یہ آپس میں اگر باہمی طور پہ رضامند ہو جائیں تو یہ دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے. یا مرد یہ کہے کہ میں تم سے دودھ پلوانا نہیں چاہتا, میں کسی اور سے اس کو دودھ پلوانا چاہتا ہوں, تو یہ مرد اس خاتون سے بچہ لے کر کسی اور خاتون کو دے سکتا ہے. لیکن وہ جو نان و نفقہ کے بارے میں بات طے ہوئی ہے وہ اس خاتون کو دینا ہی دینا ہے. وہ کیونکہ تم اس سے بات کر چکے ہو 2 سال پڑھانے کی, تو وہ نان و نفقہ اس کو دینا ہے. اچھا, بعض یہاں پہ ضمیر اس طرح کی ہے کہ 2 ترجمے کیے ہیں اہل سنت کیا اس کو کہا ہے کہ خاتون کو دینا ہے. بعض ہمارے شیعوں میں بعض علماء جیسے محسن نجفی صاحب نے اس کے ترجمے میں اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جس خاتون کو آپ دودھ پلانے کے لیے بچہ دیں گے جو آپ کی بیوی نہیں تھی, تو اس کو آپ نان و نفقہ دیں گے اور اس کو آپ نے اجرت دینی ہے. وہ تو دینی ہی دینی ہے جب آپ کسی سے دودھ پلوا رہے ہیں تو, لیکن اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا. اب میں آیات کی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بوالدها ولا مولود له بوالده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات محمد میں بیان کیا گیا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ, اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف, دودھ اور بچے والے کی ذمہ داری یعنی باپ کی ذمہ داری دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا, یعنی ان کا نان و نفقہ اس مرد کے اوپر ہوگا. لا تکلف نفس الا وسعها, اور کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, کیونکہ بعض دفعہ جو ہے وہ خاتون ایکسپلائٹ کرتی ہے کہ جی میں بچے کے دودھ لاؤں گی, مجھے اتنا پیسہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم فرما دیا ہے کہ دیکھو جو مرد کی جسے کہتے ہیں استطاعت ہے اس کے مطابق تمہیں اس سے لینا ہے. ایسا نہیں کہ تمہاری ڈیمانڈز ہو کہ مجھے اتنا کچھ دو گے تو میں دودھ لاؤں گی ورنہ نہیں ملاؤں گی. تو یہ کہتے ہیں کہ نہ مرد خاتون کو اذیت کرے نہ عورت خاتون کو اس معاملے میں اذیت کرے پیسوں کے معاملے میں یا اس طرح کے معاملات طے کرنے میں. لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بوالدها ولا مولود له بوالده, کہتے ہیں کہ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے گا اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے گا. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, طلاق دے دی اس نے اپنی بیوی کو اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اب یہ جو اجرت ادا کرنی ہے اس خاتون کو, تو جو وارثین ہیں جن کے پاس اس باپ کی ارث کا پیسہ, اس باپ کی ارث کی جائیداد جو پہنچی ہے, اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنی ماں کو یا جو بھی اگر سوتیلی ماں ہے جو بھی ہے اس باپ کی بیوی ہے تو اس کو وہ خرچہ رضاعت کو جو ہے وہ پہنچائیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. واتقوا اللہ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں، بشرطیہ تم ان عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو، اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ خوب نظر رکھتا ہے. یہاں پہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ یہ معاوضہ جو ہے وہ کس کو ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان خاتون کو جو پہلے بیوی تھی یا ان خاتون کو جس کو بچہ بعد میں دیا جا رہا ہے. تو ہمارے شیعہ علماء میں سے محسن نجفی صاحب یہ وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ یہ جس عورت کو بچہ دیا جائے گا اس کی اجرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اکثر جو علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بیوی کے بارے میں ہے کہ جو اجرت اس سے طے کر لی جائے گی وہ اجرت اس کو دی جائے گی. پھر اس کے بعد 2 سال کی مدت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو امام صادق علیہ السلام کی اس پہ حدیث ہے کہ لا رضا بعد فطام، کہ 2 سال پورا ہونے کے بعد دودھ پلانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جو علماء بھی بیان کرتے ہیں، احادیث میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ یہ 2 سال کی مدت کیوں رکھی گئی. کہتے ہیں کہ 2 سال کی مدت اس لیے رکھی گئی کہ سب سے بہترین غذا، میڈیکل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ سب سے بہترین غذا جو بچے کو اس وقت اس کی ناتوانی کی حالت میں جسمانی ضروریات کے لحاظ سے جو ہوتی ہے وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے، اور اس ماں کے دودھ سے جو وائٹامنز اور جو بھی چیزیں انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہیں وہ اس کے ماں کے دودھ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ اس کے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہیں. اس کے بعد 2 سال سے زیادہ جو ہے وہ دودھ پلانے کی ممانعت کی گئی ہے. امام کی حدیث بھی ہے اس پہ، کئی جو ہے وہ روایات ہیں. وہ روایات ابھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کو موقع لگے تو آپ اصول کافی میں رضاعت کا جو باب ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. کہتے ہیں اور تم میں سے جو وفات پا جائیں، یعنی اگر ایک مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر تم میں سے کوئی وفات پا جائے. اچھا دیکھیں سارے مخاطبین کے صیغے جتنے بھی استعمال کیے گئے رسول خدا سے خطاب کرتے ہوئے، اذا طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو، تو بات کیا ہے کہ رسول خدا کا جو حکم تھا وہ طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جدا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتے. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رسول کے لیے خاص حکم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، ان سے بعد میں کوئی شادی نہیں کر سکتا، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو اس حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں سے یہ عہد دے دیا تھا جو بیویاں ان سے خواہش کیا کرتی تھی کہ ہمیں دنیاوی زندگی کے آپ نے جو ہے مسلمانوں کی حالت بہتر ہو گئی ہے، ہماری دنیاوی زندگی میں آپ نے کوئی بہتری پیدا نہیں کی، ہمیں اسی طرح کے حجروں میں رکھا ہوا ہے، ہماری جو ہے وہ آسائش کا خیال زیادہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر لی کہ اگر تم مال دنیا چاہتی ہو تو رسول ان سے کہہ دو کہ ہم تمہیں اتنا مال دنیا کہہ کے اپنے آپ سے جدا کر دیتے ہیں اور تم سے بہتر جو ہے رسول کو عطا کر دیں گے. تو پھر انہوں نے اس بات پہ اکتفا کر لیا کہ نہیں، ہمیں رسول کی بیویاں رہنا ہی جو ہے وہ گوارا ہے، ہم رسول ہی کی بیویاں نہیں، ہم طلاق نہیں جاتے. تو رسول کے لیے طلاق کا حکم یہ تھا کہ طلاق نہیں دے سکتے اپنی بیویوں کو، کیونکہ ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور وہ کسی اور سے شادی دوبارہ نہیں کر سکتی. رسول کے لیے حکم نہیں تھا، لیکن خطاب میں رسول خدا کو بار بار خطاب کیا ہے. سورہ نساء جب شروع ہوتی ہے تو خطاب رسول خدا سے، جب تم چاہو کہ طلاق دے دو. تو اصل میں مراد کیا ہے؟ رسول خدا سے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن مراد کون ہے؟ وہ تمام مومنین جو اس کو سننے والے ان کے سامنے موجود ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی وفات پا جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. 4 ماہ 10 دن کی جو مدت بیان کی گئی وہ کیوں بیان کی گئی؟ دیکھیں عدت کی مدت ہے 3 مہینے، عدت کی مدت ہے 3 مہینے. 1 مہینہ 10 دن اس میں احترام کی خاطر بڑھائے گئے ہیں. احترام کی خاطر کہ شوہر ایک بیوی کا گیا ہے اور وہ جو ہے اس میں غمزدہ ہے، تو اس کا احترام یہ ہے کہ حکم بھی ہے کہ اس کو ایک تو گھر سے بھی نہ نکالو. 4 مہینے 10 دن وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. 4 مہینے 10 دن تک وہ شوہر کے جسے کہتے ہیں میراث میں سے شوہر کے جو بھی اس کے وارثین ہیں وہ ان پہ فرض ہے کہ وہ اس اپنی ماں کا یا جو بھی ان کے گھر میں اس خاتون کا خیال رکھیں جو بیوہ ہوئی ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کا اختیار ہے کہ وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں. یہ بات کیوں کہی گئی کہ جو اپنا فیصلہ کرنا چاہے اس کا گناہ نہیں؟ کیونکہ عرب معاشرے کے اندر آپ تصور کریں کہ یہ بات ہو رہی ہے عرب معاشرے کے اندر جو لوگ موجود تھے اس زمانے میں شادی کے بعد طلاق اور یا بیوہ کا دوسری دفعہ شادی کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہمارا انفلوئنس
ہندو معاشرے سے زیادہ رہا ہے ہندوستان میں، کیونکہ ہماری زندگی گزری ہے، تو ہندوؤں میں طلاق کے بعد بہت برا سمجھا جاتا ہے، طلاق شدہ عورت کو برا سمجھا جاتا ہے، طلاق شدہ عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے میں جو ہے بہت برائی سمجھی جاتی ہے. تو وہی اثرات ہمارے مسلم معاشرے کے اوپر ایک عکاسی کی صورت میں سایہ افغن ہے. تو اب اس معاشرے میں ہوتا کیا تھا کہ جب طلاق ہوتی تھی تو فوراً خواتین شادیاں کر لیا کرتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات کی بنا پر ان کو روکا ہے کہ فوراً شادیاں نہیں کرنی تمہیں. شادیاں کرنے کے لیے تمہیں 4 مہینے 10 دن انتظار کرو، یا اگر طلاق ہوئی ہے تو 3 مہینے انتظار کرو. 3 مہینے انتظار کروانے کی وجہ کیا تھی کہ اگر یہ پریگننٹ ہے تو پتہ چل جائے کہ اگر بچہ ہے تو وہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد وہ شادیاں کریں، اس عرصے میں وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہ عدت کی جو تمام سچویشن اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، کھول کے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو یہاں بیان کر دیا ہے. پھر اس کے بعد ایک حکم اور بھی فقہی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی بیوی کو معلوم نہ ہو اور کچھ عرصے بعد معلوم ہو تو عدت کب سے شروع ہوگی. تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی عدت اس دن سے شروع ہوگی جس دن اس کو معلوم ہوگا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا. یہ ہمارے شیعہ علماء کی اس میں جو ہے وہ رائے یہ ہے. اس کے بعد ایک اور سوال بھیجے محمد محمد پہ. اور اس سے بہت ساری باتیں ہیں جو میں اسکپ کر رہا ہوں اس وقت. وہ آپ لوگ اس آیت کو جب پڑھیں، آیت نمبر 228 سے جو آیات طلاق کی ہیں ان کو خواتین ضرور خود سے پڑھیں، اس کی تفسیر کو خود سے پڑھیں تاکہ یہ احکامات ہمیں معلوم ہونے چاہیے. یہ احکامات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بہت ساری ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں. خواتین کو اپنے حقوق نہیں معلوم ہوتے، مردوں کو اپنا حق نہیں معلوم ہوتا، کیا ذمہ داریاں ان کی بنتی ہیں وہ ان کو معلوم نہیں ہوتی. تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعات کھول کر بیان کر دیے کہ کوئی اس کے اندر پڑھتے ہوئے بعد میں کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ یہ خاتون گھر سے نکلے، کہ خاتون 4 مہینے 10 دن ہم کیوں خرچہ اس کا برداشت کریں، اس کو گھر سے نکالو. تو ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ خاتون کا رہنا وہاں پہ اس کی زندگی جو ہے وہ دوبھر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ بات نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات استعمال کی ہیں وہ اتنی شدید استعمال کی ہے کہ دیکھو ہر جگہ تمہیں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ تم دنیا میں بچ سکتے ہو، دنیا میں چالاکیاں دکھا سکتے ہو، دنیا میں زرنگی دکھا سکتے ہو، لیکن قیامت میں تمہیں اس کے سامنے جانا ہے جو ہر جگہ تمہارا شاہد تھا، اس کے سامنے آنا ہے. اس لیے اپنی چالاکیوں کو وہاں پہ استعمال نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے نازک مسئلوں کو یہاں پہ چھیڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا تو میں اس کو بیان کر دوں. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ عورت کا میاں مرا ہے تو اب جو حضرات چاہتے تھے کہ اس سے شادی کر لیں، کیونکہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے مرد عورت کو کہ اگر شادی شدہ ہیں، اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے یا ایک ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ان دونوں کو حکم ہے کہ یہ شادیاں کریں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ کنوارے یا بیوہ یا اس طرح خالی ہیں، ان کو شادیاں کرنی چاہیے. تو اس زمانے میں کیا تھا، یہ شادیاں آپس میں کر لیتے تھے. اب شادیاں جب کرتے تھے تو مرد جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گیا اور ادھر سے کسی صحابی نے ادھر اس کو پیغام نکاح دے دیا یا اس طرح سے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ دیکھو اس طرح سے جائز نہیں ہے تمہارے لیے. خطبہ کہتے ہیں، خطبہ یعنی ایک مخفی یعنی پیغام پہنچا دینا، خطبہ یعنی نکاح کا پیغام پہنچانا. ٹھیک ہے، تو کہا ولا جناح علیکم فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کروا دو. ہوتا کیا تھا کہ 4 لوگ چاہتے ہیں شادیاں کرنا، ایک خاتون کا انتقال ہوا، 4 لوگ چاہتے ہیں اس سے شادی کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلانیہ طور پر اس سے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جب تک کہ وہ عدت میں ہے یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس لیے کہ آپ جو ہے پہلے کینڈیڈیٹ ہوں، آپ اشاروں کنایوں میں کسی خاتون کے ذریعے کسی طریقے سے اس تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ عدت سے فارغ ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کیسے گزاری جائے گی، یا کچھ اسی طرح کے ایک مخفی پیغام اس تک پہنچ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں یہ بری بات سمجھی نہیں آتی. جب خلیفہ اول کا انتقال ہوا تو ان کی بیوہ سے امام علی علیہ السلام نے شادی کر لی، اسما بنت امیس، جن کے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے، جو کہ رسول خدا جو کہ امام علی علیہ السلام کی گود میں پروان چڑھے ہیں. بعد میں ان کو
معاویہ نے جو ہے وہ شہید کروا کر ان کو گدھے کی کھال میں سلوا کر جو ہے آگ لگا دی. یہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے, دونوں ایک ہی ماں سے تعلق رکھتے تھے. اور جنگ جمل میں جب امام علی علیہ السلام نے جنگ جیت لی اور اس اونٹ کی پونچھیاں کٹوا دی تو محمد بن ابی بکر اور ایک اور صحابی تھے, ان دونوں کو بھیجا کہ آپ احترام کے ساتھ جو ہے وہ ام المؤمنین کو جو ہے وہ پہنچا کے آئیں گھر پہ. تو کیونکہ ان کے سگے بھائی تھے, ان کے محرم تھے, تو محمد بن ابی بکر کو بھیجا. یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل میں اپنی بہن کی مخالفت میں لڑ رہے تھے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ اشاروں کنایوں کے اندر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اشاروں کنایوں میں اس کو کسی طرح یہ پیغام پہنچا دو کہ نکاح, لیکن کوئی وعدہ نہیں کرنا, کوئی اعلانیہ طور پہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا فرماتا ہے او اکننتم فی انفسکم, تم اظہار کر دو کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ چیز پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کسی سے شرم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے دل میں یہ بات پوشیدہ ہے, اس لیے یہ نہ ہو کہ تم سے پہلے کوئی اور شادی کر لے, تم اشاروں کنایوں میں پیغام پہنچا دو کیونکہ تم دل میں تو چاہتے ہو کہ تمہاری شادی ان خاتون سے ہو, تو پیغام پہنچوا دو اس کو. پھر اس کے یعنی کہ اشاروں کنایوں میں وعدہ نہیں دینا. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. کہتے ہیں کہ اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو, اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو, ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو. ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے دستور کے مطابق کرو, البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. یعنی نکاح کی حتمی بات, عقد کی حتمی بات آپ کو عدت کی صورت میں نہیں کرنی کسی کے ساتھ, کسی کے ساتھ, یعنی آپ سے مراد ان کو حکم دیا گیا تھا. اس کے بعد بھی یہی حکم ہے آگے آج کل کے مردوں کے لیے بھی کہ وہ اگر کسی سے عقد نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عدت میں کسی کو پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا. ہمارے یہاں عدت میں کہا جاتا ہے کہ سادہ کپڑے پہنے خاتون, ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی. تو یہ بات گھر سے نہ نکلنے والی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ کیونکہ پرانے زمانے میں روکا جاتا تھا, خاتون کو نکلنے نہیں دیا جاتا گھر سے, یا ابھی بھی شاید ہندوستان میں اس طرح کا رواج ہے کہ سفید لباس پہن لیتے تھے اور ایک سادہ سا, تو کہا گیا ہے کہ سادگی سے رہو. سفید لباس کیونکہ سادگی کی علامت ہے, اس لیے بعض ہمارے اہل سنت میں یہ کہا جاتا ہے کہ سادہ لباس پہنیں, شوق لباس نہ پہنیں. شوق لباس نہ پہننے کا مقصد کیا ہے کہ یعنی اس طرح اپنے آپ کو شو نہ کرے, ریپرزینٹ نہ کرے کہ لوگ اس کو شادی کے پیغامات دیں یا اس کی عمل سے ظاہر ہو کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے. لیکن گھر سے نکلنے میں ممانعت نہیں ہے. اگر ضروری کام سے وہ جاتی ہو, مثال کے طور پہ وہ ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یا اسٹوڈنٹ ہے, پڑھنے جانا ہے, تو گھر سے نکلنے میں ممانعت نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے, اپنے آپ کو حدود میں رکھتے ہوئے وہ باہر بھی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے, لہٰذا اس سے ڈرو, اور جان رکھو اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن اور تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. کہتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو. اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا پرانے زمانے میں بچپن میں نکاح کر دیے جاتے تھے. طلاق جب لڑکا لڑکی بڑے ہوتے تھے تو ان کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہوتی تھی, وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے, تو کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے طلاق لینی, کیونکہ نکاح ہو چکا ہوتا تھا. تو اب اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم نے ان سے نکاح کر لیا تھا لیکن آپس میں ملاقات نہیں ہوئی اور بعد میں تمہارے درمیان کوئی ناچاکی ہو گئی تو تم اس کو چھوڑ سکتے ہو, لیکن اگر تم نے اس کے پاس نہیں گئے ہو تو آدھا مہر اس کو ادا کرو, آدھا مہر اس کو ادا کر دو. اور اچھا آدھے مہر کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے. اس طرح بھیجے محمد علی محمد یہ میرے خیال فتوے میں تھا, میرے ذہن میں رہ گیا. اس میں جو ترجمہ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. نیکسٹ آیت میں ہوگا, اس میں نہیں ہے. اس میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ پہلے زمانے میں اور ابھی بھی مہر معین کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا شریف خاندانوں کے درمیان. آج کل بہت لوگ کرتے ہیں کہ اتنا مہر رکھ دو, اتنا مہر ہونا چاہیے, اتنا مہر نہیں, فلاں مہر شرعی تھا, فلاں مہر شرعی. یہ مہر کا تعین کرنا کہتے تھے کہ جو اس خاتون کی شان کے مطابق ہے یا اس مرد کی شان کے مطابق ہے, احسان کے ساتھ, یہ احسان کا معاملہ ہے. یہ اس بات کی علامت ہے مہر معین کرنا, اس بات کے مرد کی مردانگی کی علامت ہے. یہ جو کہا ہے مہر ادا کر دو, اصل میں تو مہر
شادی کی پہلے دن یعنی نکاح ہوتے ہی مہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ مرد کے اوپر ایک لازمی اور جسے کہتے ہیں کہ ضروری کام ہے کہ وہ مہریہ کو فوراً ادا کر دیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ مہر اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس کو قسطوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ بعد میں جب آن ڈیمانڈ اس سے طلب کر لیا جائے گا. تو اگر یہ جو کہا گیا نا ان کا مہر دے دو, وہ تو ان کا حق تھا ہی, ان کو دینا ہی دینا ہے مہر, ٹھیک ہے, ان کو دینا ہی دینا ہوتا ہے مہر. لیکن اگر اس میں سے جسے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے روک کے رکھا ہوتا ہے تو وہ مقروض ایسا مقروض زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, وہ مقروض ہوتے ہیں اپنی بیویوں کی جنہوں نے اپنا مہر ادا نہیں کیا ہوتا, یا اس امید پہ رہتے ہیں شادی کے وقت. آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ تو اتنا روایت نہیں ہے, ایران میں بہت روایت تھا, کھی دیدے کھی دادے, یعنی کس نے دیکھا ہے کون دے گا. جب نکاح ہوتا تھا مہر کے بارے میں بات ہوتی تھی, کہتے ہیں کھی گرفتے کھی دادے, کس نے لیا ہے اور کس نے دیا ہے. تو یہ نظریہ اگر آپ کے دل میں نکاح کے وقت یہ ہو کہ آپ نے مہر نہیں دینا تو نکاح ہی وہ نہیں ہوتا, یعنی وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا نکاح کے وقت جو مہر کی بات کی جاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ایک مرد کی مردانگی کی علامت ہے کہ وہ اپنے نفس, اپنی مردانگی, اپنے بڑھاپے اور اپنی بزرگی اور جس کی وجہ سے اس کو قوام قرار دیا ہے, وہ ایک ہدیتاً عورت کی شان کے مطابق کوئی دے. لہٰذا تھوڑا مہر معین کرنا بھی مناسب نہیں ہے. شرعی اعتبار سے کوئی رکھا نہیں گیا اس کے بارے میں کتنا مہر ہونا چاہیے, لیکن یہ معاشرے کے اندر جو ایک نارم ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اور مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے. یہ کس صورت میں بات ہو رہی ہے کہ جب آپ نے مہر معین نہیں کیا تھا, نکاح ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, تو اب اپنی شان کے مطابق اس کو ادا کر دے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے. اس چیز کو احسان کہا گیا ہے, مہر دینے کو احسان کہا گیا ہے اور نیکی میں شمار کیا گیا. حسنہ محسنین کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے مہریہ کوئی جسے کہتے ہیں جرمانہ نہیں رکھا مرد کے اوپر کہ شادی کر رہا ہے تو اس کو مہریہ دے رہا, نہیں, یہ احسان ہے جو اس کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان کے زمرے میں لے کے آیا, اس کو احسان کے طریقے سے دینا چاہیے. لڑ لڑا کے جو مہر یہ دیے جاتے ہیں وہ احسان نہیں ہوتے, وہ ایک بارگیننگ اور ایک بزنس ہوتا ہے. پھر فرمایا وَإِذْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اس مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا, مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں. حق چھوڑ دیں کیا ہے؟ حق چھوڑ دیں یہ کہ وہ حق تھا اس خاتون کا کہ جو آپ نے ادا کرنا تھا. آپ کا نکاح ہوا, رخصتی کو جب سے بعد ہے لیکن بات نہیں بنی, طلاق ہو گیا آپس میں, تو اب حکم یہ ہے کہ آپ آدھا مہر جو ہے وہ ادا کریں اس کو, ٹھیک ہے, آدھا مہر اس خاتون کو ادا کریں, ٹھیک ہے. لیکن اگر خاتون بخشنا چاہے تو وہ بخش سکتی ہے مرد کو. پھر اس کے بعد فرمایا یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے. عقد کی گرہ کا مطلب جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ, مرد کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہوتی ہے. عقد کہتے ہیں گرہ کو, خود عقد گرہ کو کہتے ہیں, عقدے سے نکلا یہ, ٹھیک ہے. نکاح باندھ دینے کو کہتے ہیں, طلاقہ جدا کرنے کو کہتے ہیں. تو عقد باندھتا کون ہے؟ دیکھیے جب شادی ہوتی ہے نکاح کے وقت تو کیا کہتے ہیں مولانا صاحب دوسرے مولانا صاحب کے ساتھ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں, یعنی لڑکی کی طرف سے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اتنے مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیتی ہوں. تو مرد اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ گرہ باندھتا ہے, وہ عقد کو باندھتا ہے. کس بات پہ باندھتا ہے؟ کہ میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں. جب وہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں جس کے مگر یہ کہ وہ حق چھوڑ دیں, اور جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے یعنی مرد کے ہاتھ میں, وہ حق چھوڑ دے, اور تمہارا چھوڑ دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے, اور تم آپس کے احسان کوشی نہ بھولو, یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے. مرد تو حق چھوڑ دیتا ہے, اور عورت تو حق چھوڑ دیتی ہے. مرد کا حق چھوڑنا کیا ہے؟ یہ آپ نے سوچا کبھی کہ مرد کا حق چھوڑ رہا ہے؟ مرد تو دے رہا ہے, حق تو نہیں بنتا تھا. مرد کا حق چھوڑ دینا یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ آدھا جو دے رہا ہے تو آدھا اس کے پاس واپس آ رہا ہے, یعنی آدھا اس کے پاس بچ رہا ہے. کہتے ہیں یہ اپنا یہ حق بھی چھوڑ دے اور یہ آدھا بھی اس کو دے دے, یعنی پورا دے دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو پورا دے دو. حکم یہ ہے کہ آدھا دو, لیکن اپنا حق اگر چھوڑنا چاہے تو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے, یعنی وہ پورا دے دے, اس خاتون کو مہر پورا کا پورا ادا کر دے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہ پر, تمہاری اعمال پر خوب نگاہ کرنے والا ہے. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ 20 منٹ ہے. ایک سوال دیجیے محمد. اب دیکھیں یہ اگلی آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو
دوبارہ اس جسے کہتے ہیں سینیریو میں لے آؤں کہ جس سینیریو میں سورہ بقرہ چل رہی تھی. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قتال کی بحث ہو رہی تھی، جنگ کی بحث ہو رہی تھی، انفاق کی بحث ہو رہی تھی کہ تم صدقہ دو، تم انفاق کرو، تم جہاد فی سبیل اللہ کرو. آسان تکرہوا شیئا، بعض دفعہ تمہیں کراہت ہوتی ہے کسی چیز میں لیکن اس میں تمہاری بھلائی ہوتی ہے. کرتے کرتے ایک دم سے یسألونک کر کے سوالات شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کر دی اور ساری باتیں بیان کرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے ٹاپک پہ آ رہا ہے. یہ بیچ میں یہ سارے سائڈ ٹاپکس اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا چلا گیا لیکن بات ہٹی نہیں اپنی جگہ سے، بات دوبارہ آ گئی. وہ ساری باتیں انفاق کی، وہ ساری باتیں جنگ کی، وہ ساری باتیں جو بیان ہوئی تھی کس لیے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو چیزیں تم تقوی سے دور لے جا سکتی ہیں وہ طلاق کے مسائل کے اندر تم تقوی سے دور ہٹ سکتے ہو. تو ایک دم بات کو گھما کر اللہ تعالیٰ دوبارہ اب جو آیت آ رہی ہے اس میں کہاں پہ لے کے گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حفظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. طلاق کی بات ایک دم سے سائڈ میں ہوئی اور بات نماز کی آ گئی ایک دم سے. وہ بحث اپنے ذہن میں رکھیں کہ بحث کیا چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس میں جہاد فی سبیل اللہ ہے. اپنی ذات کا تقوی اختیار کرنے کے تمہیں انفاق کرنا ہے. جتنا زیادہ تم انفاق کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اتنا زیادہ تم اللہ کے قریب ہوگے، اللہ کے قرب حاصل کرو گے. اور بات ہوتے ہوتے طلاق کے اور رضاعت کے مسائل پہ آئی اور ایک دم سے پلٹ کے بات کہاں پہ دوبارہ اس ٹاپک سے اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کر دیا کہ یہ ساری باتیں جتنی باتیں بیان کی ہیں ان تمام باتوں کے اندر تقوی کے حصول کے لیے کیا چیز تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی ایسی ایک نعمت ہے کہ جو برائیوں سے روکتی ہے، جو نیکیوں کا حکم دیتی ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے نماز جو ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حافظو، محفوظ رکھو اپنی نمازوں کو، نمازوں کی محافظت کرو. یعنی یہ نمازیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر، اقیم الصلاۃ للذکر، حدیث ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، للذکر میرے ذکر کے لیے. آیت ہے اقیم الصلاۃ للذکر، یہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یعنی مجھے یاد رکھنا ہے، مجھے یاد دہانی میری تمہارے نفس میں، تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں جب ہوگی تو تم برائیوں سے بچتے رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز ایک ذکر کا ایک طریقہ کار ہے. جب تم نماز پڑھتے ہو تمہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کوئی ہستی ہے کہ جو مجھے میری جواب دہی کرنے والی ہے، جس نے مجھ سے جواب طلبی کرنی ہے. لہٰذا جب بھی تم اپنا ایک خاص ڈیوریشن گزار لو، تمہاری سرکشی کا خطرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت تمہیں ایسا رکھا کہ 5 وقت تمہیں آگے رپورٹ دینی ہے. میرے پاس 5 وقت تمہیں رپورٹ دینی ہے. آپ سوچیں کہ اگر ایک بچہ، جو بچے کمروں کے اندر اپنے، آج کل ماں باپ چھوڑتے ہیں الگ سے کمپیوٹر، الگ سے لیپ ٹاپس، الگ سے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ماں باپ گھر میں نہیں ہیں، بڑی آزادی سے بڑی فل آواز میں سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب پتہ ہوتا ہے کہ ہر 5 منٹ بعد اماں چکر لگاتی ہیں، ابا چکر لگاتے ہیں، تو اب آواز بھی ہلکی ہوتی ہے، سائڈس بھی احتیاط سے کھلتی ہیں کہ کہیں پیچھے سے یا آگے سے اماں آگے نہ دیکھ لیں، ابا آگے نہ دیکھ لیں. تو وہ احتیاط سے کام لیتے ہیں، یعنی احتیاط کرتے ہیں. ایسی سائڈوں میں جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں نہیں جاتے کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی اماں یا ابا کی جو ہے وہ بریگیڈ آئے گی اور ایک کان سے کھینچے گی اور دوسرے ہاتھ سے موبائل لے لے گی. یہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، موبائل لے لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ بتایا کہ 5 وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈیوٹی دینی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو 5 وقتوں میں جو ہے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر میں نے ابھی کوئی غلط کام کر دیا تو اس کے بعد مجھے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے. تو میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اے اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا، میں تو شیطان کی عبادت میں لگ گیا، یا میں دنیا کی عبادت میں لگ گیا، یا میں نے تجھ سے کہا تھا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں دوسروں سے مدد مانگنے لگ گیا، میں نے اپنی جو ہے زندگی کو سنوارنے کے لیے لوگوں سے مدد مانگنی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اور خصوصاً یہاں پہ نماز کا ذکر ہے وصلاۃ الوسطی، اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اب یہ درمیانی نماز کے بارے میں بہت اختلاف بیان ہوا ہے. اہل سنت کیا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ نماز عصر کی نماز ہے. ان کے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد نماز ظہر ہے. اہل تشیع کے یہاں اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ نماز ظہر ہے. اگر ویسے دیکھا جائے کوئی اس کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا. امام صادق کی یا کچھ روایات بیان کی گئی ہیں. اب مسئلہ ہے کہ روایات ایک ہوتی تو ہم یقین کر لیتے، روایات 2-3 مطالب کو بیان کریں گے. ایک دفعہ نماز وسطیٰ سے مراد جمعے کی نماز دی گئی جو مثلا ہفتے کے دنوں کے درمیان میں آتی ہے اور جمعے کی نماز ہوتی ہے، اسے نماز وسطیٰ کہا گیا. ایک دفعہ نماز ظہر کو جو ہے وہ نماز وسطیٰ کہا گیا. بعض روایات میں اہل سنت کے جو رسول خدا سے آئیں گی نماز عصر کو نماز وسطیٰ کہا گیا. یا جب خیبر کے میدان میں رسول خدا نے حکم دیا کہ خیبر کے میدان میں جو ہے نماز جو ہے، خیبر کہہ رہا ہوں، بنو نذیر کو جب
فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے قلعوں پہ، تو رسول خدا نے کہا تھا کہ عصر کی نماز وہاں پہ آ کے پڑھنا. تو لوگوں نے بعض کی قضا ہو گئی، بعض نے وہاں پہ آ کے پڑھی. تو رسول خدا سے وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز وسطیٰ جو ہے وہ قضا ہو گئی. تو وہ عصر کی نماز تھی، تو وہ اس سے لیتے ہیں کہ نماز عصر اس سے مراد ہے. تو اب اس کے بارے میں اختلاف ہے. جو بھی نماز ہے وہ کسی نہ کسی نماز کے درمیان ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر دن کی نمازوں میں دیکھا جائے تو یہ دونوں نمازیں ظہر اور عصر دونوں وسطیٰ بنتی ہیں. 3 نمازیں اندھیروں میں اور یہ 2 نمازیں بیچ میں وسط میں آ رہی ہیں، یا 2 نمازوں کے بیچ میں یہ فجر اور ظہر اور مغرب اور عشاء کے درمیان عصر آ رہی ہے، تو عصر کی نماز وسطیٰ بن رہی ہے. اسی طرح مختلف لوگوں نے مختلف آیات دی ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کیا کہتے ہیں کہ تمام نمازوں کی حفاظت کریں. نماز وسطیٰ سے مراد جو بھی ہے، اگر عصر کی نماز ہے تو اس میں بھی آپ توجہ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ عصر کی نماز یا ظہر کی نماز بڑی مشکل ہوتی تھی پڑھنی، کیونکہ وہ زمانہ ایسا وہ وقت ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ ان کی فصل یا بیچنے کا یا جو بھی ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم پہ ان کے لین دین کا ٹائم ہوتا تھا، اس میں سے وقت نکال کر کھیتوں میں سے نکل کر پیر دھو کر نماز پڑھنا اور یہ سارے کام کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. تو نماز چھوٹ جایا کرتی تھی لوگوں کی، عصر کی یا ظہر کی جو بھی ہوتی تھی. تو کہا گیا کہ ان نمازوں کی حفاظت کرو. تو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں ہر زمانے میں نماز مختلف ہو سکتی ہے. آج کے زمانے میں فجر کی نماز لوگوں کے لیے نماز وسطیٰ ہو سکتی ہے کہ وہ نماز ان کے لیے پڑھنا مشکل ہوتی ہے. ظہر کی نماز ہوتی ہے کہ آفس کے درمیان آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ نماز کہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو. آپ دیکھیں کہ نماز خوف پڑھائی ہے رسول خدا نے، ٹھیک ہے، خیبر کے اس کے اندر، خندق کے اندر وقت پہ پڑھائی ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا وہ کہتے نہیں ذرا جنگ تھوڑی تھم جائے تو ہم ظہر کی نماز تھوڑی لیٹ کر کے عصر کے ٹائم پہ پڑھا دیں، نہیں پڑھائی. نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ظہر کی نماز تھی وہ نماز وقت پہ ادا کی، شہید ہو گئے بہت سارے صحابی. تو آج جو ہم لوگ بعض دفعہ اپنے دل میں یہ بہانہ لے کے آتے ہیں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہ کہیں پہ پھنس گئے جہاز میں، کسی جگہ پہ سفر میں، نماز کا موقع نہیں دے سکا تمام کوشش کے باوجود، تو ان کو رعایت دی گئی کہ تم آخر وقت اس وقت تک پڑھ سکتے ہو. لیکن اصل حکم نماز کے بارے میں اول وقت پڑھنے کا ہے. اول وقت جو ہے نماز ہوتی ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کا باپ یا آپ کی ماں یا آپ کا بھائی یا کوئی بڑا آپ کو بزرگ بلائے اور وہ آپ کو آوازیں دیتا رہے اور آپ انتظار کریں کہ ابھی تو وہ جاگ رہے ہیں، ان کو دوائی کھلانی ہے، 12 بجے وقت تھا، 4 بجے بس ہوتے ہیں تو 4 بجے جا کے دوائی کھلا دوں گا. تو کیسا لگے گا آپ کو یہ بات؟ یعنی یہ ایک نافرمانی شمار ہوگی کہ اگر آپ کا باپ آپ کو آوازیں دیتا رہے، آپ کی ماں آپ کو آوازیں دیتی رہے اور آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر میں اٹھوں گا تو میری آنکھ کھلے گی، میری جسے کہتے ہیں وہ سستی نکلے گی بستر والی، سردی ذرا کم ہوگی تو میں نکل کے اماں یا ابا کے پاس چلا جاؤں گا. تو یہ نافرمانی شمار ہوتی ہے، یہ برا سمجھا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بلانے کے لیے آزان دلوا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اٹھ جاؤ، یہ بستر بڑا نہیں، اللہ اکبر، یہ بزنس بڑا نہیں، چھوڑ دو. یعنی نماز کو کوشش کریں کہ جہاں بھی ہوں نماز کا وقفہ لیں. آپ یقین کریں کہ میں نے امریکہ میں دیکھا ہے اگر آپ جس جاب پہ جا رہے ہیں ان سے کہہ دیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ بریک لینا ہے 5 منٹ کا، اور نماز 5 منٹ میں ہوتی ہے. پاکستان میں نہیں، وہ گورنمنٹ آفس کی طرح کہ 1 بجے نماز ہوتی ہے اور 12 بجے سے چپلیں کھڑکاتے ہوئے ادھر سے ادھر پھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وضو کرنے جا رہے ہیں تو لائن لگی ہے تو ابھی ذرا سا باہر ٹہل لیں، تھوڑا سا ہوا تازہ کر لیں. 1 بجے نماز ہے، 12 بجے سے، اس چکر میں بدنام کر دیا. نماز 5 منٹ میں ہو جاتی ہے. باوضو رہے ہمیشہ، نماز کا ٹائم ادھر آزان ہو، ادھر آپ نے اپنا کلاک آؤٹ کیا، نماز پڑھی، 5 سے 7 منٹ میں ظہر کی نماز ہو جاتی ہے. نماز پڑھ کے آ جائیں، تسبیح زبان سے پڑھنی ہے آپ کو، کام کرتے رہے تسبیح پڑھ لیں. اگر تسبیح کا ٹائم نہیں ہے تو کلاک آؤٹ کے اندر ہی تسبیح پڑھیں اور پھر اس کے بعد آ کے کام کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نماز کو اول وقت ادا کریں. آپ کو معلوم ہے کہ علماء کرام سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ ہمیں زندگی میں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں، ہم برائی چھوڑ دیں، ہم غیبت چھوڑ دیں، ہم فلاں کام چھوڑ دیں. آقا بہجت کے پاس بہت مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا بہجت کے پاس آیا کہ اس نے کہا کہ میرے اندر ایسی بیماری کہ میں نامحرم کی طرف نگاہ کرتا ہوں، میں اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں. تو نے کہا نماز اول وقت پڑھو. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، میں ان کی نافرمانی کر جاتا ہوں تو اللہ کو مجھے جواب دینے میں ڈر لگتا ہے. کہا نماز اول وقت پڑھو. اسی طرح تیسرا بندہ، اس طرح کئی بندے آئے، مختلف لوگوں نے سوال کا جواب یہ دیا کہ نماز اول وقت پڑھو. نماز اول وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہت برکات رکھی ہے. جو شخص اول وقت یعنی اللہ کی بات، اللہ کی آواز پہ، اللہ کی اذان پہ سر وقت لبیک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل میں پہلا بندہ ہوتا ہے اس کی مدد کرنے والا. یعنی پہلا شخص جس کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ یہ شخص جو میری آواز پہ، میری پہلی آواز پہ لبیک کہتا ہے، میں اس کی پہلی مشکل میں اس کا مددگار نہ بنوں. لہٰذا کوشش کریں کہ نماز کو اول وقت پڑھیں. تو کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی محافظت کرو
اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، للہ قانتین، خضوع اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ان نماز کو ٹکرے نہیں مارو، جلدی ٹوٹل پورا کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے، یعنی جو نماز میں پڑھ رہا ہو انسان اس کو پتہ ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے. کوشش کریں کہ نماز میں جو آپ پڑھ رہے ہو وہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے پڑھا کیا ہے. الحمد پڑھ رہے ہیں تو الحمد کا ترجمہ آنا چاہیے. قل پڑھ رہے ہیں یا انا اعطینا پڑھ رہے ہیں یا انا انزلنا پڑھ رہے ہیں، جو سورہ جس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے وہ ترجمہ آپ اچھی طرح کو اتنی دفعہ پڑھیں کہ عربی پڑھتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ اس کا مطلب سمجھ آئے. ذکر کا ترجمہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، تیرے سے کوئی بلند نہیں ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں تو سب سے بلند و برتر ہے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو عظمت والا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی عظمت والا نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ وہی ہے جو تمام مشکل حالات میں میری ندا کو سنتا ہے. بحول اللہ و قوتہ واقوم واقعد، کہ تیری قوت کے تیری دی ہوئی قوت کے بغیر نہ میں اٹھ سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں. یہ نماز کی دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. تو یہ دعاؤں کا ترجمہ آپ لوگ دیکھیں اور اس کو کوشش کریں کہ نماز پڑھتے وقت یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے، پھر دیکھیں آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا قرآن مجید کے جو احکام تو نے کھول کھول کر بیان کیے ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کے الفاظ کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ قرآن کے نور کو ہمیں اپنے ذہنوں اپنے دلوں اپنی روحوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں کے ہماری بچیوں کے دلوں میں حب خدا، حب رسول، حب آل محمد، حب قرآن کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچے بچیوں کو مختلف آفات و بلایات سے محفوظ فرما. اے اللہ جن امتحانات میں یہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان امتحانوں میں ان کو کامیاب فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو دین اسلام پہ قائم رکھ. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے اذکار و اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.